بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جہاں ہم نے کہانی چھوڑی تھی وہاں تاریخ کا سب سے بھیانک دروازہ کھل رہا تھا۔ ایک سچا عالم قید تھا اور ایک بڑا بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک انسان کو قید کر کے حق کی آواز کو بھی قید کر لے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے بندے کبھی قید نہیں ہوتے۔ ان کی روحی، ان کی آوازیں، ان کی سچائیاں پتھروں اور قلعوں سے نہیں ڈرتی۔ قلعہ گوالیار میں 7 مہینے گزر گئے تھے۔ ہر دن ایک آزمائش تھا، ہر رات ایک امتحان تھی، مگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہر آزمائش میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ پہرے دار کہتے تھے، ہم نے بہت قیدی دیکھے ہیں مگر ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا جو اندھیرے میں بھی اتنا روشن ہو۔ رات کے پچھلی پہر جب قلعے کے اندر ہوائیں گرجتی تھی، جب دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز آتی، جب سردی ہڈیوں میں اترتی، تب حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ بیٹھے اللہ کی یاد میں کھو جاتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے، مگر کمزوری کے نہیں، قرب الہی کے شکر کے۔ ایک رات جہانگیر نیند سے چونک کر اٹھا، پسینہ ماتھے پر، سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نورانی چہرہ اس سے کہتا ہے، تو نے میری ولی کو قید کیا ہے، اگر اسے رہا نہ کیا تو تیرا انجام برا ہوگا۔ بادشاہ خوفزدہ تھا، یہ پہلا خواب نہیں تھا۔ 3 راتیں مسلسل وہی چہرہ، وہی پیغام۔ جہانگیر نے سوچا، آخر یہ احمد سرہندی کون ہے؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ خواب بھی مجھے چین نہیں لینے دیتے؟ اسی دوران دربار میں حیرت انگیز تبدیلی آنے لگی۔ وہ لوگ جو پہلے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے خلاف تھے اب سوچنے لگے، اگر یہ شخص سچا نہ ہوتا تو بادشاہ کے خوابوں میں کیوں آتا؟ اگر یہ معمولی عالم ہوتا تو اس کی گرفتاری سے اتنی بے چینی کیوں پھیلتی؟ دربار کے بڑے مشیر بادشاہ کے کان میں کہتے، عالی جاں، اس شخص میں کوئی راز ہے، اس کو رہا کر دینا بہتر ہوگا۔ جہانگیر سوچ میں پڑ گیا اور بالآخر اس نے قید خانہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن گوالیار قلعے کی تاریخ میں ایک روشن دن کے نام سے لکھا گیا۔ سپاہی آئے، بیڑیاں کھولی گئی اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے کہا، آپ آزاد ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو پوری احترام کے ساتھ دربار میں لایا جائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہ خوشی میں نعرہ لگایا نہ شکرانے میں سجدہ کیا، وہ صرف مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں صبر، یقین، عظمت اور شکر سب کچھ تھا۔ جب حضرت رحمت اللہ علیہ دربار میں داخل ہوئی تو پہلے والا منظر نہیں تھا، نہ شہنشاہ کا غرور تھا، نہ دربار کا تکبر، نہ سجدہ تعظیمی کی باتیں۔ جہانگیر تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، ہاں، تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے دربار میں خیرت کی لہر دوڑ گئی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر کہا، شیخ احمد، شاید میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے میرے سامنے جھکنے سے انکار نہیں کیا، آپ نے میرے غرور کو توڑا، مگر آج میں آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوں۔ اور پھر وہ جملہ جو تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا گیا، آپ نے مجھے بدل دیا شیخ احمد، آج سے میں آپ سے سچائی کا سبق لوں گا۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ، میں تم سے عزت نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس دین کی حفاظت کرو جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانیں کھپائی۔ جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چند دن دربار میں رہنے کے بعد جہانگیر میں خیرن کن تبدیلی آئی۔ وہ شراب سے دور ہو گیا، بدکاری چھوڑ دی، سجدہ تعظیمی کا حکم منسوخ کر دیا، علماء کی عزت بحال کی، حتیٰ کہ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ ضرور ہوں مگر شیخ احمد رحمت اللہ علیہ میرے روحانی بادشاہ ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برصغیر میں اسلام کی روشنی دوبارہ پورے زور سے پھیلنے لگی۔ قید سے نکلنے کے بعد حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 4 سال دربار میں روحانی اور اصلاحی کام کیا۔ ان 4 سالوں میں ہزاروں لوگ اسلام پر مضبوطی سے جم گئے۔ شاہی خاندان میں نماز اور روزے کی پابندی شروع ہوئی، فحاشی کا خاتمہ ہوا، دین الہی کے بچے کچے اثرات ختم ہو گئے، شراب خانے بند ہوئی، علماء کی عزت بحال ہوئی۔ ناظرین، یہ ایک شخص کی نہیں، ایک مجدد کی کوشش تھی۔ یہ وہ کام تھا
جو ایک حکومت، ایک فوج، ایک سیاسی طاقت نہ کر سکی، مگر ایک اللہ والا کر گیا۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم نہیں رہے تھے، وہ رہبر ملت بن چکے تھے۔ شاہی محل سے لے کر عام گھروں تک ہر جگہ آپ کے ذکر کی روشنی پھیل چکی تھی۔ بھارتی سرزمین جس پر فتنوں کے بادل چھائے تھے، اب ایمان کی ہوا سے پاک ہونے لگی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ غیب کے اندھیروں سے نکل کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی پورے ہندوستان میں کس طرح پھیل گئی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب شروع ہوتا ہے وہ دور جس میں آپ نے تصوف کی اصلاح کی، باطل نظریات کو مات دی اور ایسے کارنامے سر انجام دی جو آج تک امت کے لیے روشنی ہے۔ یہ سب کچھ آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔